میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تو تخلیق کا منشا ہی رب تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ہمیں تو رب تعالیٰ نے پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا ہے۔ فرمایا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو۔ بندوں کا تو کام ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لیکن اس کی شان رحیمی اور کریمی کے قربان ہے۔ فرمایا فاذکرونی، میرے بندو تم میرا ذکر کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے دوسرا فائدہ یہ نکلا، رب تعالیٰ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی جباری اور قہاری پر اس کی رحیمی اور کریمی کا غلبہ ہے۔ فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایمان سے رحیمی کی انتہا ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کے محتاج ہیں، ہمارا تو کام ہی اس کی بندگی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ خالق و مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے؟ اس کی شان کریمی اور رحیمی کے قربان ہے۔ وہ خالق و مالک ہو کے فرما رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث قدسی سماعت فرمائیے تاکہ رب کریم کی بندہ نوازی کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب میرے بندے مجھے دل میں یاد کرتے ہیں، میں بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور جب میرے بندے مجھے مجمع عام میں یاد کرتے ہیں تو میں بھی انہیں ان سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری جانب ایک بارش چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری جانب ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں ایک قدم چل کے آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے فرش پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں اسے عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے میرے مقبولوں میں، محبوبوں میں، پیاروں میں یاد کرتا ہے، اور میں اسے فرشتوں اور نبیوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے زندگی بھر یاد کرتا رہتا ہے، میں اس کے مرنے کے بعد اس کے ذکر کے چشمے جاری کر دیتا ہوں۔ اللہ۔ اب اس آیت کی صداقت کی نشانی دیکھیے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد ان کا ذکر گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، کوچہ کوچہ، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر ایک کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی صداقت کی نشانی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کا بچپنا ہے، آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا میرا جی چاہتا ہے تو علم دین پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ عرض کیا امی جان جیسے آپ کا حکم ہے میں ویسے ہی عمل کروں گا۔ اس زمانے میں علم دین پڑھنے کے لیے قصبہ جیلان سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر بغداد شریف میں اسلامی یونیورسٹی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا، مسافری اختیار کرنی پڑتی تھی۔ فرمایا بیٹا آپ کو قصبہ جیلان چھوڑنا پڑے گا، علم دین کے لیے بغداد جانا پڑے گا۔
اور تکالیف بھی اٹھانی پڑے گی۔ عرض کیا امی جان جیسے آپ کا حکم ہے آپ کا یہ بیٹا ویسا ہی عمل کرے گا، میں ویسے ہی تیار ہوں۔ ماں نے اپنے فرما بردار بیٹے کی تعلیمی اخراجات کے سلسلے میں تیاری شروع کر دی۔ ورثے میں 80 دینار آئے، 40 دینار آپ کے بھائی کے حصے میں آئے اور 40 دینار آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے کپڑے کے اندر سیل دیے۔ اس زمانے میں قافلے پیدل چلتے تھے اور جو قافلہ بغداد شریف کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا تھا اس کے اندر غوث اعظم بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے میری اور آپ کی آخری یہ ملاقات ہو، لیکن میری ایک وصیت ہے بیٹا۔ جی امی جان حکم فرمائیے، ارشاد فرمائیے، عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا بیٹا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، بس میری آپ کو یہی ایک وصیت ہے۔ اچھا ہمارے بھی عائزہ و اقربا باہر جاتے ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک میں، ہماری بھی مائیں بہنیں گھر والیاں انہیں وصیتیں کرتی ہیں مگر ساری کی ساری اپنے بارے میں کرتی ہیں۔ 3 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے بیٹا تو مجھے بھول نہ جانا، فلاں کا بیٹا گیا باہر ماں کو بھول گیا، فلاں کا بیٹا باہر گیا بہن کو بھول گیا، بیوی کو بھول گیا، تم نہ ایسے کرنا۔ حتیٰ کہ وہ 3 مہینے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے عائزہ و اقربا کی وصیتیں ختم نہیں ہوتی۔ غوث پاک کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو صرف ایک ہی وصیت کی اور ماں کی اس ایک وصیت نے غوث پاک کو غوث اعظم بنا دیا۔ کیونکہ سچ بولنے میں خدا کی اور اس کے پیارے مصطفیٰ کی رضا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا معیار بلند ہوتا ہے، انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹے بندے پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، انہیں پتہ ہوتا ہے دھوکے باز جھوٹا ہے۔ تو اس لیے سچ بولنے والے کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اس پہ ہر بندہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے۔ عرض کیا امی جان جیسے آپ کا حکم ہے میں ویسے ہی کروں گا، کوشش کروں گا ہمیشہ سچ بولوں، جھوٹ کبھی نہ بولوں۔ اب ماں سے اجازت لے کر دعائیں لے کر آپ اپنے قافلے میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قافلہ قصبہ جینان سے بغداد کی طرف چلتا ہے۔ جب یہ قافلہ جنگلوں میں پہنچتا ہے تو شام پڑ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جنگلوں میں ڈاکو چھپے ہوتے ہیں، ڈاکو اس قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ڈاکو پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے مگر جنگلوں میں رہتے تھے، اور ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے شہروں اور بنگلوں میں رہتے ہیں۔ یہ جتنی بڑی بڑی 10-10 کنالوں میں کوٹھیاں ہیں نا، یہ سارے کے سارے ڈاکو اور سمگلر ہیں۔ آپ شاید نہیں سمجھتے، بڑے بڑے انٹرنیشنل قسم کے ڈاکوؤں کو ہی سمگلر کہا جاتا ہے۔ میاں حرام کی کمائی ہوگی تو کوٹھیاں بنتی ہیں نا، رزق کے حلال سے تو بندے کے لیے بنگلہ ڈالنا، چھوٹا سا جھونپڑا ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجیے، اندازہ کر لیجیے، امیروں کے لیے بڑی بڑی 20-20 کنالوں میں کوٹھیاں، ان کے کتوں کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے، ان کے گھوڑوں کے لیے خالص مربع جات، خالص دودھ، اور امیر کا آوارہ بچہ سیب کو ایک طرف سے کھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے، پھر اسے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور غریب اپنے بچے کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ بچے کی آخری ہچیاں لگی ہوتی ہیں، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے والی مجھے ایک سیب تو لے دے، باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ بیٹا تڑپ تڑپ کے باپ کی باہوں میں جان دے دیتا ہے۔ یہ خوفناک منظر ہمارے سامنے ہے، یہ تبدیلی خوفناک تبدیلی ہے جس کے اندر غربا مر رہے ہیں، بے بسی کے عالم میں مر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہ خوفناک تبدیلی بڑی خطرناک ہے کہ ہم انسانیت کے احساس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اقبال کہتا ہے وائے ناکامی
متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ جس قوم میں احساس زیان نہ رہے وہ قوم رہنے کے قابل نہیں ہوتی، اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو آج ہم بچے ہوئے ہیں نا، ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں بچنے کی۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں اپنا احتساب کریں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ رج کے بولتے۔ کیا ہم شراب نہیں پیتے؟ رج کے پیتے۔ کیا ہم دو نمبر کام نہیں کرتے؟ رج کے کرتے۔ صلہ رحمی ہم کرتے نہیں، ہم منقطع تعلق کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ملاوٹ ہم کرتے، کب ہم توڑتے، پھر بچے کیسے ہوئے؟ نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے بیان سن کے نکلتے باہر، یہ بات یہاں سن کے یہاں سے فوراً نکال دیتے۔ عمل کی کوشش تو کوئی ماکرال کرتا ہے نا، تو ہم بچے کیسے ہوئے؟ ہمارے اندر تو کوئی خاصیت بچنے کی نہیں ہے۔ ہاں ایک خاصیت ہے، ایک نسبت ہے، وہ آمنہ کے لال کی نسبت ہے۔ بس ہمارے دامن میں صرف ایک ہی آپ کا دامن ہاتھ میں ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے میں ان کا حیا کرتا ہوں، اس لیے ان پہ عذاب نہیں دیتا، وگرنہ کب کہ ہم زیر زمین ہوتے اگر حضور کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔ سیدی غوث اعظم علی رحمہ، آپ کا بچپن ہے، عنفوان شباب کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ آپ ایک سمت کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے ہیں، ڈاکو لوٹ مار کرتے ہوئے آپ تک ایک ڈاکو پہنچا، کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار۔ اب اس نے خود تو آپ سے وصول نہیں کیے، آپ نے ڈاکو کے پاس سیدھا گیا، سردار کے پاس، کہا کہ ڈاکو سردار لوٹ مار بند کرنے کا حکم دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو بچہ کھڑا، اس کے پاس 40 دینار ہیں، ہماری تعداد بھی 40 ہے، ہم سب کو ایک ایک دینار آ جائے گا، ہمارا گزارا بآسانی آسان انداز میں ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، پرانے زمانے میں بھی ڈاکو ہوتے تھے مگر اتنا لوٹتے تھے جس سے گزارا ہو جائے، اور ہمارے پاکستانی ڈاکو تو اس وقت تک لوٹتے رہتے ہیں جب تک ذلیل ہو کے کتے کی موت مر نہ جائے۔ یہ روزانہ اخباروں کے اندر سرخیاں آتی ہیں، ان کی جناب ڈیڈ باڈی کی تصویر آتی ہے، ان کی جناب میتوں کی تصویر آتی ہے، اور یہ صرف لوٹتے نہیں ہیں بلکہ بے گورو کفن لاشیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں انہیں سمجھانے کی نیت سے صرف ایک دو جملہ عرض کرتا ہوں کہ صرف پیٹ کی معمولی سی بھوک کی خاطر خاندانوں کے خاندان اجاڑ دینے والوں، کل روز محشر جب تم دوزخ کی گرمی کے سامنے ہوگے تو بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اگر دوزخ کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی معمولی سی اس بھوک پر صبر کرو۔ اب جب ڈاکو سردار نے حکم دیا لوٹ مار بند کر دو، لوٹ مار بند کر دی گئی، سارے کے سارے ڈاکو آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے، درمیان میں غوث اعظم کھڑے ہیں۔ اب میں اس وقت وہاں پر موجود تو نہیں تھا، لیکن یہ روایت پڑھ کے، یہ واقعہ پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس انداز کا واقعہ پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہوں، اس رزلٹ پہ کیا کہ غوث اعظم ان ڈاکوؤں کے درمیان اس طرح جلوہ گر ہیں، اس طرح رونق افروز ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ دائیں بائیں ڈاکو نے دائرہ ڈالا ہوا ہے، ایک گروپ بنایا ہوا ہے دائرے کی شکل میں، درمیان میں آپ کھڑے، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، بچپن ہے، عنفوان شباب کا آغاز ہونے والا ہے، تو اب دو سردار اکٹھے ہو گئے، ایک ڈاکوؤں کا سردار اور ایک ولیوں کا سردار۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کی عمر بڑی ہے اور ولیوں کے سردار کی عمر تھوڑی ہے۔ ڈاکو سردار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری واسکٹ کے اندر سیے ہو۔ کہا دکھاؤ بیٹا۔ آپ نے اپنی واسکٹ اتاری، جہاں آپ کی والدہ نے کپڑے سیے تھے آپ نے وہ اتارا اور پیسے نکال کے اس کی طرف تھما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ مقدس مائیں، وہ باوضو ہو کر روٹیاں پکانے والی مائیں، وہ وضو کر کے
درود پاک پڑھ کے تلاوت قرآن کر کے روٹیاں پکا کے بچوں کو کھلانے والی مائیں، وہ اپنے نبی کی سیرت سنا کر سنانے والی مائیں، وہ صحابہ و اہل بیت کی محبت کا درس دینے والی مائیں ہیں جی۔ آج یہ دکھ کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، آج ہمارے بھی گھروں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ پہلی بات تو گھر میں پکانے کی نوبت آتی نہیں، ہوٹل جانے گھر والے جانے، جا کے ہوٹل سے جاؤ وہاں سے سالن بھی لے آؤ روٹی بھی پکا لو۔ اگر کسی گھر میں پکانے کا رواج ہے تو وہ رواج کس طرح ہے وہ میں غور کر رہا ہوں، مگر کسی کو اگر میری بات بری نہ لگے کیونکہ سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں میں، ممبر رسول ہے۔ اب گھر میں جی آٹا گوندھا جا رہا ہے، ادھر کیبل لگی ہے، ادھر آٹا گوندھا جا رہا ہے، ادھر ڈرامہ چل رہا ہے، ادھر پیڑے بن رہے ہیں، ادھر فلم چلی ہوئی ہے، ادھر روٹیاں پک رہی ہیں، ادھر کارٹون لگے ہیں، بچے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ کھانا پک کے بچوں کے سامنے آتا ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کارٹون، فلمیں، ڈرامے، کیونکہ ہم اس سے لاڈ اتنا کرتے ہیں۔ بچوں جو مرضی دیکھو، تربیت تو ماں باپ کیا ہاتھ میں ہوتی ہے نا، جیسا آپ سکھائیں گے بچے کل بڑے ہو کے ویسا ہی کریں گے۔ اب جب بچوں کو کھلی ڈھیل دے دی، بیٹا کارٹون دیکھو جو مرضی دیکھو، اب بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ادھر کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھیں گے، جوان ہوں گے، آپ کیا سمجھتے بڑے کو کیا بنیں گے؟ وہ متقی پرہیزگار بنیں گے؟ نہیں، کوئی ایکٹر بنے گا، کوئی ناچا بنے گا، کوئی مسٹر بین بنے گا، کوئی کارٹون بنے گا۔ کہتے ہیں ولی نظر نہیں آتے، میں نے کہا ولی پیدا کرنے والی مائیں نظر نہیں آتی، وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، شرم سے کٹ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ تو میں امت مسلمہ کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں انہیں ماں سمجھ کر کہتا ہوں، جو عمر میں میرے برابر ہیں انہیں بہن سمجھ کے کہتا ہوں، اور جو چھوٹی ہیں انہیں بیٹی سمجھ کے کہتا ہوں۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سنو، ہماری دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ سیدہ خدیجہ پاک کی سیرت میں ہے۔ جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ سیدہ عائشہ پاک کی سیرت میں لکھی ہوئی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت میں ہے۔ اس لیے جب کھانا پکایا کرو تو وضو کر لیا کرو، درود پاک پڑھ کے اپنے نبی پہ قرآن کی لوری دے کے بچوں کو جب کھانا کھلاؤ گے، پھر وہ کھانا کھانے والے کوئی ولی بنے گے، کوئی غوث بنے گے، کوئی محدث، کوئی مفسر بنے گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں گھر جا کے ترغیب دینی چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا اور تربیت اچھی بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ڈاکو سردار نے کہا کہ بیٹا کہاں ہے 40 دینار؟ آپ نے وہ نکالے اور اپنے دستے وصیت سے وہ سارے کے سارے دینار ڈاکو سردار کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ڈاکو سردار نے ہاتھ میں لے لیے اور آپ کی طرف بڑے تعجب بھرے لہجے میں دیکھ رہا ہے اور کہنے لگا کہ بیٹا اگر تم سچ نہ بولتے تو تمہارے یہ دینار بچ جاتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، لیکن تم نے سچ بولا اس لیے تمہارے دینار ہم نے تم سے چھین لیے۔ تو غوث اعظم کے چہرے پہ جلال آئے، ابھی بچپنا ہے، 10-12 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، چہرے پہ جلال۔ کہا بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آج ہی صبح اپنی ماں سے وعدہ کیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس سے نفرت ہو جائے جھوٹ سے، جو ہم ہر چیز میں جھوٹ بولتے نا، یہ چیز اتنے کی آئی ہے خدا کی قسم یار، جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے یار، سچی بات کرو تو جو آپ کا منافع بنتا ہے جائز لے لے، بات ختم ہو گئی۔ جھوٹ بول کر جھوٹی تسلیاں دے دے، قسمیں اٹھا کے نہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، کہا میں نے تو آج ہی صبح اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ کہا یہ لو دینار لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن روز محشر اپنی ماں کے سامنے اور اپنے نانا جان کے سامنے میں شرمسار نہیں ہونا چاہتا، وہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ پکڑ کے پھول کی پتی نزاکت سے یوں مسل دی، پکڑ کے پھول کی پتی نزاکت سے یوں مسل دی کہ جناب دیکھیں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ہمیشہ دل میں اترتی ہے۔ غوث اعظم کے دل سے ایسی بات نکلی
اور اس ڈاکو سردار کے دل کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اب ڈاکو سردار کی کیفیت کیا ہے؟ کہاں پر ہے؟ لرزات آ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کپ کپی کانپ رہا ہے، اور کانپتے کانپتے کہنے لگا بیٹا میرا جی چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سچی توبہ کر لوں، مہربانی کر میرے ہاتھ گناہ گار کے اپنے ہاتھوں میں لے اور مجھے سچی توبہ کروا دے۔ اب اس ڈاکو سردار کے ہاتھ، ڈاکو سردار کے ہاتھ ولیوں کے سردار کے ہاتھوں میں، اس نے سچی توبہ کی۔ ایسا حسین منظر، ایسا نورانی منظر، ایسا پرکیف منظر، اور باقی ڈاکوؤں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو کہنے لگے اے ڈاکو سردار تم 2 نمبر کام کے اندر بھی ہمارے سردار تھے، آج 1 نمبر کام کے اندر بھی ہمارے سردار ہو۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اس شہزادے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کریں۔ اب 40 کے 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور سچی توبہ کی۔ تاریخ ولایت نے اس ریکارڈ کو محفوظ کر لیا۔ غوث اعظم کا بچپنے کا واقعہ ہے، آپ نے ان ڈاکوؤں پہ ایسی نظر ڈالی، ایسی نظر ڈالی، وہ سارے کے سارے زمانے کے مقتدا اور پیشوا بن گئے۔ اللہ والوں کی جو والدین ہوتے ہیں اعزاء و اقربا، وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے صرف ایک وصیت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، غوث پاک کا لنگر تو شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ، آج وعدہ نہ کر کے جائیں، وعدہ کر کے جائیں کہ ہم جا کے خود بھی کوشش کریں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں گے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، میاں محمد بخش آج سے کھڑی علی رحمہ، آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک بار آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آ گیا، آپ نے اپنے مریدین اور متعقدین سے فرمایا کہ تم پورے بغداد شہر میں، شہر عراق میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں تمہیں گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، شرابی، زانی، چور، ڈاکو، قاتل، فنگا کوئی نظر آئے اسے پکڑو اور میرے پاس لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے حکومت اللہ کے ولیوں کی ہے۔ اس وقت جو خلیفہ تھا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی آپ کے حکم کو چیلنج کر سکے۔ اللہ اکبر، آپ کے مریدین متعقدین پورے جناب شہر عراق میں پھیل گئے، بغداد میں، اور جتنے اس طرح کے لوگ تھے 2 نمبر انہیں پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے۔ جب پاس آ گئے آپ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب کنڈی کھڑکائی عرض کیا مالک مولا یہ سارے گناہ گار آ گئے ہیں اور خود نہیں آئے، میری دعوت پہ آئے ہیں۔ اے مالک مولا ہاتھ اٹھا دیے، اے مالک مولا آپ جتنے گناہ گار پاپی مجرم آئے ہیں یہ سارے کے سارے نیکی سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اے مالک مولا جتنے گناہ گار آئے ہیں گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے دامن کو دیکھ۔ ایسی نظر ڈالی، سارے کے سارے متقی پرہیزگار اللہ کے نیک اولیاء اللہ میں کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ اللہ والوں کی کرامات ہیں، ان سے جس طرح ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گاروں سے بڑا پیار تھا نا، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی اپنے پیارے آقا مولا کی امت کے ساتھ جو بالخصوص پریشان حال لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کا معتقد بڑا پریشان، رنگ اس کا اڑا ہوا، آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جی بڑا پریشان ہوں، ایک ہی رات میں 70 بار برے خواب آئے اور میں 70 بار ناپاک ہو گیا ہوں ایک ہی رات کے اندر۔ غوث اعظم فرمانے لگے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہا جی 70 بار میرا یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے تمہاری تقدیر میں 70 ذرا دیکھے تھے، ہم نے وہ 70 ذراؤں کو 70 خوابوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے پیاروں کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ جب چاہیں ایسا کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اپنی طاقت تو ہے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، جب چاہیں اس کے بندوں پہ اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید گھبرا نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ جب تو مرید میرا گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب نے مجھے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔
تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے چلیے۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خالی پیر نہیں تھے، خالی ولی نہیں تھے، بہت تکڑے عالم دین تھے، بڑا عرصہ آپ نے پڑھایا علم دین۔ تو شروعات میں آپ واعظ نہیں فرماتے تھے، واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ صرف پڑھاتے تھے اور فتوے لکھتے تھے۔ ایک دن پڑھا کے سوئے، خواب میں پیارے آقا مولا تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے فرمایا یا بنیا لم لا تتکلم، بیٹا عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے ہو، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا نانا جان میں بیان کیسے کروں، میں عجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، میری تو زبان ہی یہ نہیں ہے کہ ان کو میں بیان کروں۔ تو حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو پیارے آقا مولا نے اپنا لعاب شریف غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 بار، 6 بار، 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن شریف غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا عبد القادر اب تم نے بیان کیا کرنا ہے۔ تشریف لے گئے۔ غوث اعظم اٹھے، بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو عربی پر مہارت بھی حاصل ہو گئی حضور کے لعاب دہن شریف کی برکت سے۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑی جماعت آپ کے پاس آ کے بیٹھی، مگر ابھی آپ فرماتے میں مرعوب سا تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی پاک تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا عبد القادر لبیک یا میرے جد امجد، حکم فرمائی۔ فرمایا منہ کھولو۔ غوث پاک نے منہ کھولا۔ مولا کائنات حضرت علی پاک نے اپنا لعاب شریف 1 بار، 2 بار، 6 بار آپ کے منہ میں ڈالا۔ تو غوث اعظم نے عرض کی حضور پیارے آقا مولا نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، لعاب شریف آپ نے 6 مرتبہ، ایک بار اور ڈال دیتا کہ کام برابر ہو جائے۔ تو حضرت علی پاک نے عرض کیا، فرمایا اے بیٹا وہ آقا ہے میں غلام ہوں، آقا اور غلام میں برابری کیسی؟ جب مولا علی برابری نہیں کر سکتے تو 14ویں صدی کے مولاؤں کسی نے کہا کہ جناب یہ کہو کہ حضور تو ہم جیسے بڑے بھائی کی طرح ہیں جی، تو یہ بات انتہائی بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کہاں، غلام کہاں، تو کہاں، میں کہاں، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے اس کے بعد میں نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا، میرے دل کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور میری زبان میں قوت گویائی آ گئی اور میں نے پھر بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ محفوظ کر لیجئے، حضور علیہ السلام نے اسرار علوم نبوت کے خزانے عطا فرمائے، اسرار علوم نبوت کے غوث اعظم کو خزانے عطا فرمائے، اور مولا علی نے اسرار علوم ولایت کے خزانے عطا فرمائے۔ آپ ذرا غور تو کریں، جس کو نبی علم کے خزانے عطا فرمانے والے ہوں، جس کو مولا علی علم کے خزانے عطا فرمانے والے ہوں، اس کے علم کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور آپ کے جو تھی نا مجلس واعظ، جہاں آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، یہاں پر تو ٹوٹل جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں بامشکل 700 800 1000 کر لیں، بس اتنے لوگ ہوتے ہوں گے۔ لیکن غوث پاک پہلے اپنے مدرسہ میں واعظ فرمایا کرتے تھے، وہ جگہ کم پڑ گئی، آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، عرب، شام، عراق اور ایران، دور دور کے لوگ کشا کشا چلے آتے۔ جب لوگ آتے تو وہ جگہ زیادہ تھی، کم پڑ گئی، پھر جو قریب قریب کے مکانات تھے وہ خرید کر ان کو مدرسہ میں بدل دیا گیا، توسیع کر دی گئی، مگر لوگ پھر بڑھ گئے۔ پھر غوث اعظم کا ممبر شریف اٹھا کے باہر شہر میں عیدگاہ کا جو گراؤنڈ تھا وہاں پر لگا دیا گیا۔ تو آپ کی ایک ایک مجلس میں لوگ کتنے ہوتے تھے؟ 70,000 سے لے کے 1,00,000 تک، 70,000 سے لے کے 1,00,000 تک لوگ آپ کی مجلس واعظ میں ہوا کرتے تھے، جن کو آپ بیان فرماتے تھے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ کا خطاب سن کے کوئی جوش عشق الہی میں اپنے کپڑے پھاڑتا ہوا دکھائی دیتا، کوئی بے ہوش ہو جاتا، کوئی جناب آپ کا بیان سنتے سنتے واعظ سے باہر ہو جاتا، اور اسی طرح کوئی غیر مسلم اگر آپ کی واعظ و نصیحت میں آ جاتے
وہ تڑپتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیان کے اندر تاثیر رکھی تھی۔ اور آگے چلیے، ہم آپ کا الحمدللہ ہر مہینے کو 11 شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سنی اپنے گھر کے اندر یہ اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ ختم کی صورت میں ہو، ہر بندہ کرتا ہے، ہر سنی جو اولیاء اللہ کا ماننے والا ہے۔ ہم سے یہ آج سوالات کیے جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے 11 شریف کا ثبوت دو۔ تو میں سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اگر ہم 11 شریف کو فرض کہتے تو ہم قرآن سے ثابت کرتے، اگر ہم 11 شریف کو واجب یا سنت کہتے تو احادیث مبارکہ سے ثابت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 11 شریف نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ہاں مستحب عمل ہے، ایک مباح عمل ہے۔ اگر 11 شریف کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ گار نہیں ہوتے۔ لیکن بار بار یہ بات کرنا کہ کہاں لکھا ہوا ہے بھئی 11 شریف کہتے ہیں اصال ثواب کو، ہم اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کرتے ہیں نا گھروں میں، یہ جی ابا جی کے لیے، والدہ محترمہ کے لیے ختم پڑھتے قاری صاحب ان کے اصال ثواب کر دیں۔ یہ 11 شریف کیا اصال ثواب تو ہے، ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا، یہ 11 شریف ہے۔ پھر بار بار یہ بات کی جانے کہ جناب لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، تو یہ سوائے جہالت کے اور کوئی بات نہیں۔ یہ 11ویں ہے کیا یہ بھی سن لیجئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ معمول تھا، ہر مہینے کی دن 10واں اور رات 11ویں کو آپ محفل ذکر کیا کرتے تھے۔ اس محفل ذکر میں لوگ دور دراز سے چلے آتے، اس میں درس قرآن ہوتا، درس حدیث، درس ہدایت، اور آخر میں ذکر ہوتا اور کچھ قرآنی آیات پڑھی جاتی، اور پھر جتنے لوگ آئے ہوتے ان کو کھانا کھلایا جاتا۔ تو جو دن آپ نے منتخب کیا تھا غوث اعظم نے، وہ تھا دن 10واں رات 11ویں۔ اس کی خصوصیت کیا تھی کہ اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جب 11ویں کی رات ہوتی ہے نا، شام ہوتے ہی چاند کی روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے، لوگ دور دراز سے آئے ہوتے تھے، وہ چاند کی روشنی میں ہی آ جاتے بغیر کسی پریشانی کے، اور چاند کی روشنی میں ہی اپنے اپنے گھروں میں آسانی سے چلے جاتے۔ تو وہ دن 10واں ہوتا تھا رات 11ویں جو آپ نے منتخب کی، وہ ماشاءاللہ ایسی مقبول ہوئی، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی 11ویں کے نام سے، وہ آج بھی مشہور ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اب ذرا غور تو کریں آپ، غوث اعظم نے کس شان سے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب اس آیت میں ذرا غور کیجیے، غوث پاک نے کس شان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا کہ آج آپ کا ذکر ہر بچے کی زبان پہ جناب عام ہے، اللہ اکبر۔ تو ٹوٹل آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ پیدا ہوئے 470 ہجری میں، اور آپ کا وصال ہے 561 ہجری میں، آپ کی عمر بڑھتی ہے تقریباً 91 برس، اور آپ نے اپنی عمر کا آدھا حصہ، آپ کا معمول تھا 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھائی آپ نے، یعنی اپنی عمر کا آدھا حصہ آپ نے اللہ کے ذکر میں گزارا۔ 40 سال تک آپ نے سو کے نہیں دیکھا، کیا مطلب؟ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے، اور جس مقام پہ آپ کا مزار شریف ہے یہاں پر بیٹھ کے آپ نے 50,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اس شان سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بس چیدہ باتیں عرض کی ہیں غوث اعظم کی، وگرنہ آپ کی جو عبادات کے گوشے ہیں اور علم کا جو میدان ہے بہت وسیع ہے۔ بس میں انہی باتوں کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کی سیرت پہ، تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔